یہ آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے۔ اللہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ صدق اللہ العظیم اللہم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللہم صلی علی محمد النبی الامی وازواج امہات المؤمنین وذریتی وآل بیت کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم۔ میری بہنوں، میری بچوں، یہ جو الحمدللہ اللہ نے ہمیں مسلمان گھرانوں کی زینت بنایا، یہ بہت بڑا ایک تحفہ ہے اللہ کا کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں۔ اس کی قدر موت کے وقت جب روح نکلے گی اور میدان محشر میں پتہ چلے گا کہ مسلمان ہونا کتنی بڑی عظمت ہے، کتنی بڑی شان ہے۔ تو مسلمان ہونے کے ناطے سے ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے اپنے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ نماز بھی اس کا حصہ ہے، تلاوت بھی اس کا حصہ ہے، رمضان کے روزے بھی اس کا حصہ ہے، تراویح بھی اس کا حصہ ہے، رات کا لیلۃ القدر اور راتوں کا جاگنا بھی اس کا حصہ ہے، جہاد بھی اس کا حصہ ہے، حج عمرے بھی اس کا حصہ ہے، صدقات زکوٰۃ کا دینا بھی اس کا ہے، نیک کام کرنا بھی اس کا حصہ ہے، اور ذکر اذکار اعمال کرنا بھی اس کا حصہ ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ سے جوڑنے والی، قریب کرنے والی، راضی کرنے والی، سارے اعمال اللہ کے قریب تر کرنے کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ دنیا میں ایک آدمی بادشاہ کی ملازمت میں ہے تو اس سے خواہش ہوتی ہے کہ میں ترقی کرتے بادشاہ کے قریب چلا جاؤں۔ اس کی خواہش میں جب وہ کوششیں کرتا ہے تو کامیاب ہو جاتا ہے، اور جب بادشاہ کا ہو جاتا ہے نا تو پھر باقی لوگ اس پہ رش کرتے ہیں، اس پہ رش کرتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں۔ تو وہ لوگوں کی عزت کے لیے بھی بادشاہ کے قریب گیا، وہ اپنی ضرورت کے لیے بادشاہ کے قریب گیا۔ یہ جو عزت ہوگی یہ بادشاہ کی وجہ سے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ اگر بادشاہ اس کو نکال دیتا ہے تو جو پہلے اس کی جوتیاں صاف کرتے تھے اسے تھوکے بھی نہیں، کیونکہ اس کی عزت بادشاہ کی دربار اور بادشاہ کی ذات کی وجہ سے۔ جب بادشاہ کی وجہ سے عزت ہے تو جب تک بادشاہ سے منسلک رہے گا عزت رہے گی۔ میری بچیوں، میری بہنوں، یہ معاملہ یہاں اللہ کے ہاں بھی ایسا ہی ہے۔ ہمیں جو دین کی وجہ سے عزتیں مل جاتی ہیں، بعض لوگ شہرت کے میں آ کے بیچارے غلطیاں کر جاتے ہیں،
چلو جو عزت مل جاتی ہیں، بعض لوگ پھر پیسہ کمانا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ ساری کی ساری مقصد نہیں ہے کہ لوگ مجھے اچھا سمجھیں، لوگ مجھے نیک سمجھیں، لوگ مجھے بڑا سمجھیں۔ یہ بھی بات یہ ہے کہ بندہ اللہ کا جب تعلق ہے، اللہ کا بندہ ہے، تو اللہ اپنے بندوں میں اس کی محبت پیدا فرما دیتا ہے۔ حدیث آتی ہے، وہ بڑی عجیب حدیث ہے، حدیث قدسی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے، وہ میرا محبوب ہو جاتا ہے، پھر میں اس کا محبوب ہو جاتا ہوں۔ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ حدیث کا مفہوم ہے۔ پھر اللہ رب العزت جبرائیل امین کو ندا کی جاتی ہے، تو جبرائیل امین فرماتے ہیں لبیک یا اللہ، اپنے مقام سے ہی۔ تو اللہ فرماتے ہیں جبرائیل، تجھے خبر ہے کہ زمین پہ وہ بسنے والا، وہ بندہ، وہ بندی، اس سے میں محبت کرتا ہوں جبرائیل، میری اس سے محبت ہے، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اے جبرائیل، میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ تو بھی اس سے محبت کر۔ جبرائیل علیہ السلام بارگاہ الہی میں عرض کرتے ہیں اللہ میں اس سے محبت کرنے والا بن گیا۔ اللہ فرماتے ہیں جبرائیل، آسمان دنیا کے سارے فرشتوں کو یہ کہہ دے کہ اللہ حکم دے رہا ہے کہ وہ میرا بندہ ہے، تم اس سے محبت کرو۔ جبرائیل امین منادی کر دیتے ہیں، اے آسمان کے فرشتوں، کہ فرشتوں جو زمین میں، آسمانوں میں، سارے سن لو، وہ بندی اللہ کی محبوب بن گئی ہے، وہ اللہ کی مقرب بن گئی ہے، وہ اللہ کا بندہ بن گئی ہے، اور اللہ نے اس سے محبت کا اعلان کر کے سنا دیا ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو فرشتوں تم پہ حکم ہو گیا اس سے محبت کرو۔ پھر جبرائیل امین کو کہا جاتا ہے جبرائیل امین چل جا زمین کی طرف، سمندر کی مخلوقوں کو، مچھلیوں کو، سمندر میں بسنے والی جتنی مخلوق ہے، پہاڑوں پہ بسنے والی، ریگستانوں میں بسنے والی، زمین کے اندر، زمین کے باہر جتنی مخلوق ہے، سب کو میرا پیغام محبت پہنچا دے کہ یہ بندہ، یہ بندی میری محبوب ہو گئی ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، لہذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبرائیل امین آسمان دنیا سے زمین پہ تشریف لاتے ہیں، اور زمین پہ تشریف لا کے یہ اللہ کا پیغام، یہ اللہ کا پیغام میں محبت یہ سنا دیتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس بندے سے، اس بندی سے، جسے شاید لوگ غریب سمجھتے ہو، جس کے پاس اچھے کپڑے بھی نہ ہو، جس کے کھانے کا سامان بھی میسر نہ ہو، جس کی سواری بھی اچھی نہ ہو، جس کی شکل و صورت بھی خوبصورت نہ ہو، جس سے پاس مال متاعیہ بھی شاید نہ ہو، اگر یہ ساری چیزیں ہیں تو پھر تو ٹھیک، نہ ہو تو بھی کوئی حرج نہیں، ان کا تعلق اللہ کی محبتوں میں رکاوٹ نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتے ہیں تو جبرائیل امین آ کے ساری زمین کے ساری مخلوق کو یہ اللہ کا پیغام سنا دیتے، پھر ساری مخلوق اس سے محبت کرتی ہے، اور اللہ مخلوق کے دلوں میں اپنی محبت کے ساتھ اس کی محبت کو پیدا کر دیتا ہے۔ تو میری بہنوں، میری بچوں، یہ ساری محبتیں اللہ کی نسبت سے ہیں۔ آج ہم رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو یہ محبت ہمارے دلوں میں کس نے پیدا کی ہے؟ یہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت کس نے پیدا کیا ہے؟ رسول اللہ کی محبت اللہ نے۔ پھر ہم اہل بیت سے، صحابہ، آپ کی ازواج سے، آپ کی اولاد سے،
اصحاب کو محبت کرتے ہیں، تو یہ محبت کس نے پیدا کی ہے؟ یہ اللہ نے پیدا کی ہے۔ اسی طرح ہی پھر کتنے نیک لوگ ہیں جنہیں گزرے 1000 سال، 1200 سال، 1300-1400 سال گزر گئے، ہمارا ان سے کوئی مفاد نہیں، کوئی رشتہ نہیں، کوئی ترتیب نہیں، لیکن ہمیں اپنے آباء و اجداد سے زیادہ ان سے محبت ہے۔ ان کے واقعات ذوق شوق سے پڑھتے ہیں، وہ اگر خواب میں آ جائے تو ہم اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتے ہیں۔ تو یہ کتنے ایسے ہیں کہ جن کو وہ ایک صدی گزر گئی، نہیں 10 صدیاں گزر گئیں، آج بھی اللہ نے ان کی لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا کی، تو یہ اللہ نے پیدا کی۔ لیکن جو اصل چیز یاد رکھنے والی ہے وہ یہ بات ہے، یہ ضرورت ہے کہ یہ تب ہے جب اللہ کے ساتھ نسبت خالص ہو۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کوئی اللہ کا محبوب بننے کے بعد غلطیوں سے اللہ کا دشمن بن گیا تو اللہ اس کی محبت کو لوگوں کے دلوں سے نکال کے اس کی نفرت کو ڈال دے گا۔ اس کی سب سے بڑی مثال ابلیس، شیطان لعین ہے۔ یہ زمین میں تھا، جنات میں تھا، زمین سے ترقی کرتے پہلے آسمان پہ آ گیا۔ پہلے آسمان پہ اتنی اس نے محنت کیے کہ دوسرے آسمان پہ چلا گیا، دوسرے سے تیسرے، تیسرے سے چوتھے، چوتھے سے پانچویں، پانچویں سے چھٹے، چھٹے سے ساتویں پہ چلا گیا۔ فرشتوں کی اپروچ 7ویں آسمان تک ہے، فرشتوں کا سیکٹریٹ ہیڈ کوارٹر بھی 7ویں آسمان تک ہے، جبرائیل امین علیہ السلام اس 7ویں آسمان تک ہے، آسمان دنیا کہا جاتا ہے۔ سدرۃ المنتہا، بیت المعمور، لوح محفوظ بھی 7ویں آسمان پہ ہے۔ شیطان ترقی کرتے وہاں چلا گیا کہ جن تھا اور فرشتے اس کی عظمت، اس کی قدر، اس کی عزت اور اس کے لیے دعائیں کرتے تھے اور اس پہ رشک کرتے تھے۔ لیکن یہی ابلیس جب اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا، اللہ کے حکم کو توڑا، بات حضرت آدم کو سجدے کی نہیں تھی، بات اللہ کا حکم تھا کہ یہ کام کر۔ اللہ کا حکم تھا، اللہ کا حکم دیکھنا تھا، سیدنا آدم کو نہیں دیکھنا تھا۔ اس کی بدبختی، اس کی بد نصیبی، اس کا ظلم کہ اس نے اللہ کے حکم کو ہلکا سمجھا اور حضرت آدم سے اپنا مقابلہ شروع کر دیا، میں اس سے بہتر ہوں، میں آگ سے ہوں، یہ مٹی سے۔ تو اس کی بدبختی غالب آئی اور اللہ نے وہاں سے کتنی بلندیاں تھیں، وہاں سے زمین پہ پھینک دیا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہاں سے پھینکا گیا، کہاں پھینکا گیا۔ اور وہ صرف پھینکا ہی نہیں گیا، ساری مخلوق سے اللہ نے فرشتوں کے دل سے اس کی محبت نکال لی اور اللہ نے ساری مخلوق میں اس کی نفرت کر دی، اور قرآن میں کہا ہے عدو مبین، کھلا دشمن ہے۔ اسی طرح ہی تاریخ میں انبیاء علیہ السلام کے دور میں بھی بڑے واقعے اس طرح کے ملتے جلتے واقعے آئے۔ اسی طرح ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عبداللہ بن ابی جیسا بدبخت، بد نصیب، اور اسی طرح ہی آگے امت میں منافق اور ایسے لوگ آئے جو ظاہری رکھ رکھاؤ، دینی نام کی وجہ سے بڑی بلندیاں ڈال لی، لیکن وہ اللہ کے ساتھ مخلص نہیں تھے۔ اللہ نے لوگوں کے دلوں میں اس کی نفرت ڈال دی، ان کی، اور یہ جو بد نصیب ہوتے ہیں ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے خسران الدنیا والآخرہ، ان کی دنیا بھی تباہ اور ان کی آخرت بھی تباہ۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو جہنمی جہنم میں جا کے شیطان کو بہت برا بلا کہیں گے،
بہت برا بلا کہیں۔ تو شیطان کو جب یہ خبریں ملیں گی تو بڑا پریشان ہوگا، یہ سارا ہی الزام مجھ پہ آ گیا کہ ساری جہنم کا بڑھنے کا سبب ہی میں ہوں۔ تو وہ جہنم سے فرشتے کو کہے گا اللہ کو کہو کہ مجھے اجازت دے، میں اہل جہنم سے خطاب کرنا چاہتا ہوں۔ فرشتے عرض کریں گے بارگاہ الہی سے اجازت مل جائے گی، جاؤ اس کو اجازت ہے۔ تو ایک اس کو ممبر سا بنا ہوگا، لیکن وہ آگ کا ممبر ہوگا، نور کا نہیں ہوگا، عذاب ہے نا۔ اس کو سب سے اوپر اس آگ کے ممبر کے شعلوں کے پاس بٹھایا جائے گا، جلتے ہوئے آگ۔ تو وہ وہاں خطاب کرے گا اہل دوزخ سے، اے دوزخ والو، تم سارے کے سارے مجھ پہ آج اعتراض کر رہے ہو، میرا نام لگا رہے ہو کہ میں تمہیں جہنم میں لے کے آیا، میں نے تمہیں جہنم میں گھسیٹا، جہنم میں پہنچایا، اور تم جہنم میں میری وجہ سے چل رہے ہو، جل رہے ہو۔ تو سنو، مجھے کوئی ایک جہنمی بتا دے جس کا ہاتھ پکڑ کے میں اسے جہنم میں لے کے آیا۔ ارے میں تو تمہارے پاس آتا تھا، ایک دعوت دیتا تھا، ایک جھوٹا وعدہ کرتا تھا، اور تمہارے مزے کی تمہیں باتیں کرتا تھا، لیکن دوسری طرف اللہ کا کلام بھی ہر دور میں اترا، نبی اترے جو سچے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ تم نے رسول اللہ کو تو چھوڑ دیا، مجھے نہیں چھوڑا تھا، یہ قصور تمہارا ہے، میرا نہیں۔ اللہ کے نبی کی بات پہ تم نے تصدیق نہ کی، یقین نہ کیا، ایمان نہ لائے، عمل نہ کیا، اور میں جھوٹے وعدے دیتا تھا، جھوٹی باتیں کرتا تھا، جھوٹے قصے سناتا تھا، تم مجھ پہ قربان ہو گئے۔ آج اس کا سزا تمہیں یہ ہے کہ تم نے اللہ کے رسولوں کی نافرمانی کی ہے، تم اس وجہ سے جہنم میں آئے ہو، تم نے میری فرما برداری کیا، تم اس وجہ سے جہنم میں آئے ہو۔ تمہیں کس نے ہاتھ پکڑ کے نبیوں کی باتوں سے کرنے سے روکا تھا؟ جنہوں نے نبیوں کے طریقے پہ چلے آج وہ جنت میں جا رہے ہیں۔ جب اہل جہنم سے یہ خطاب کر لے گا تو پھر فرشتوں کو حکم ہوگا اس کو تیر مارو۔ فرشتے دور سے پہلے ہی کھڑے تھے، آگ کے تیر ہوں گے، شعلے ہوں گے۔ وہ جہنم کے اوپر ہوگا، بہت اوپر ایک ممبر بنایا تھا، اس پہ بیٹھا تھا آگ کے اس پہ، تو اس کو تیر اتنی تیزی سے اتنے زیادہ آگے لگیں گے کہ وہ پھڑک اٹھے گا، اور کلابازیاں ہوں دے، وہ گرتا 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 نیچے جہنم کے او نیچے چلا جائے گا۔ یہ ساری عزتیں چاہے دنیا میں ہیں، چاہے قبر میں ہیں، چاہے میدان محشر میں ہیں، چاہے جنت الفردوس میں ہیں، یہ اللہ کے حکم، یہ رسول اللہ کی سنت کی برکت سے ہے۔ یہ سب کچھ عزتیں، اور بظاہراً اب دوسری بات کی طرف آتے ہیں جو ایک عموماً معاشرے میں تھوڑا پیش آ رہی ہیں ہر دور میں، کہ کچھ لوگ اللہ نے ایسے مقرر کر دیے کہ جن کے دلوں میں ایمان والوں کا بغض ہوتا ہے، کینہ ہوتا ہے، وہ ان سے نفرت کرتے ہیں، یہ شیطان کے ساتھی ہوتے ہیں، وہ طاق پہ لگے رہتے ہیں ان کو نقصان دینا، ان کو بدنام کرنا، ان کو خراب کرنا۔ تو ہم نے ہر موقع پہ ایسی چیزوں سے گزر کے آئے ہیں کہ بلا وجہ وہاں بیٹھے بعض لوگ مولویوں کی داڑھیوں پہ آ جاتے ہیں، پگڑیوں پہ آ جاتے ہیں، عورتوں کے پردوں پہ آ جاتے ہیں، اسی طرح ہی بعض مختلف فضولیات پہ آ جاتے ہیں، کچھ مدارس پہ آ جاتے ہیں، کچھ صوفیاء پہ آ جاتے ہیں۔ اور یہ میری ایک بات یاد رکھ لیں، ٹی وی پہ آنے والے اینکرز ہوں، فلاسفر ہوں، یہ علامہ ہوں، ضروری نہیں کہ اس کی داڑھی سفید ہے، اس کی ٹوپی کرا کلی کی ہے تو وہ کوئی عالم ہے، کوئی فاضل ہے۔ وہ ایک میٹھا زہر ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قانون ہے، حضرت نے فرمایا تھا اللہ اس شخص کے درجات بلند فرمائے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے یہ دیکھو، جب تم یہ دیکھو کہ کوئی شخص صحابہ کی طرف انگلی اٹھاتا ہے، صحابہ پہ بات کرتا ہے، صحابہ پہ اعتراض کرتا ہے، سمجھ لو بدبخت ہے، بد نصیب ہے، بے دین ہے، لایانی آدمی ہے۔ اس لیے
کہ رسول اللہ کی جو بہترین جماعت ہے وہ صحابہ کی جماعت ہے، رسول اللہ کی نبوت کے جو گواہ ہیں وہ صحابہ ہیں، اس قرآن کے جو مشاہد ہیں جو گواہ ہیں وہ صحابہ ہیں، حج نماز روزہ اعمال کی جو گواہ ہیں وہ صحابہ ہیں، جن کی آنکھوں نے رسول اللہ کو دیکھا وہ صحابہ ہیں، جنہوں نے رسول اللہ کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں وہ صحابہ ہیں، جنہیں رسول اللہ کے ساتھ جہاد کیا وہ صحابہ ہیں۔ جب کسی کے اعتراض صحابہ کی طرف آئیں تو سمجھ لو وہ صحابہ پہ نہیں رسول اللہ پہ ہیں۔ اور اعتراض کرنے کے طریقے کیسے ہیں، میٹھا زہر کیسے ہوتا ہے، یہ نہیں کہا صحابہ برے ہیں، نہیں، انسان ہی تھے نا بیچارے، غلطیاں ہو نہیں سکتی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمارا سارا حدیث کا خزانہ صحابہ سے آیا، اگر صحابہ پہ اعتراض آئے تو سارا حدیث کا خزانہ ختم ہوتا ہے۔ پھر یہ جو قرآن مجید ہمارے پاس آیا یہ بھی تو صحابہ کے سینوں میں حفظ تھا، آگے چلا نا۔ صحابہ کو ہٹا دو تو نہ رسول اللہ کی رسالت باقی رہتی ہے، نہ قرآن رہتا ہے، نہ حدیث ہے۔ تو اسی طرح ہی بات خصوصاً میں نے شیعہ حضرات کو دیکھا ہے کہ یہ علماء کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، مجالس میں کوشش کرتے ہیں یہ بحث چھڑ جائے، مولوی غلط لوگ ہیں۔ اور وہ بعض ایسے فلاسفر ہیں، ایسے علامہ ہیں جن کا موضوعی مدارس مساجد ہی ہوتا ہے، انہیں ہر عیب مسجد میں اور مدارس میں ہی نظر آتا ہے۔ تو میری گزارش ہے آپ سے کہ ایک تو جو ذکر کرنا ہے، نمازیں پڑھنی ہیں، اعمال کرنے ہیں، ہر عمل سے پہلے اپنی نیت کو خالص کرنا کہ میں اللہ کے لیے کروں، انی اجری عند اللہ، میرا اجر اللہ کے پاس ہے۔ اگر آپ یہ چاہیں کہ لوگوں میں نیک سمجھیں، لوگوں میں میری عزت ہو، عزت بھی ہو جائے گی، نیک بھی سمجھیں گے، لیکن اللہ کے ہاں سے اجر نہیں ہوگا، میدان محشر میں خسارے والوں میں، نقصان دینے والوں میں، تباہ شدہ لوگوں میں آتے۔ حضرات صوفیہ کہتے ہیں کہ یہ جو ریاکاری ہے نا یہ شرک ہے۔ جو لوگوں میں شہرت کے لیے سارا کچھ کرتا ہے وہ اللہ کے لیے کر ہی نہیں رہا، وہ یہ مشرک ہے۔ ایک تو روزانہ کے اعتبار سے جیسے ہر نماز آپ عشاء پڑھتے ہیں 4 سنتیں پڑھتے ہیں، نیت کرتے ہیں سنتوں کی، فرض کی، سنتوں کی وتر، ہر عمل سے پہلے اپنی نیت کو خالص کرنا ہے، اللہ میں تیرے لیے کر رہا ہوں، تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ اور جب وہ کام ہو جائے تو بارگاہ الہی میں عرض کرنی ہے، اللہ میں اس قابل نہیں تھا، بس اس ٹوٹی پھوٹی محنت کو اللہ تو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت نصیب فرما دے۔ اور کبھی بھی میں پھر کہہ رہا ہوں، کبھی بھی زندگی میں لوگوں سے اجر نہ چاہنا، جو لوگوں سے اجر چاہے گا وہ اللہ کے اجر سے محروم ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص ذکر کراتا ہے تو وہ یہ توقع رکھتا ہے کہ اب لوگ میری ذکر عزت بھی کریں، کبھی ہدیہ دے دیا کریں، تو یہ پھر اللہ کے لیے نہیں کرا رہا، شہرت کے لیے، مال کے لیے۔ اور بعض مال نہیں بھی لیتے لیکن شہرت کے بھوکے ہوتے۔ بھائی کچھ بھی کرنا ہے اللہ کے لیے، اپنے ماں باپ کی عزت کرنی ہے، مدد کرنی ہے تو بھی اللہ کے لیے، اولاد کو پالنا ہے تو بھی اللہ کے لیے، بیوی خامد کو کھلائے، خامد بیوی کو کھلائے تو اللہ کے لیے۔ الحب للہ البغض للہ، یہ ایمان کا معیار ہے، یہ ایمان کی کیفیت ہے کہ آدمی اس درجے میں آ جائے کہ جو کچھ کرے اللہ کے لیے کرے، اور جو کچھ مانگے اللہ سے مانگے، اور جو کچھ چاہے اللہ سے چاہے۔ ہر نبی آواز لگاتا تھا، لوگوں ہمیں تجھ سے کچھ نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے۔ اللہ میرے آپ کے گناہوں کو، غلطیوں کو معاف فرمائے۔ یہ بتانا یہ مقصود تھا کہ یہ ساری چیزیں، عزتیں وہی ہیں جو اللہ سے ہیں، ساتھ بھی وہی جائیں گی جو اللہ سے ہیں، اور جو اللہ سے نہیں وہ یہاں بھی خسارہ، وہ آخرت کا بھی خسارہ ہے۔ اور اللہ رب العزت ہم سب کو اس خسارے سے بچائے۔ سبحان اللہ۔